الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا. انتہائی صدر قابل احترام، قابل قدر، قابل عزت دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج 2 محرم الحرام ہے. اسلامی اعتبار سے 1445 ہجری کا نیا سال شروع ہو چکا ہے. سب سے پہلے اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم اس نئے سال کو ہم سب کے لیے خوب خیر اور برکت والا، عافیت والا، راحت اور صحت و تندرستی والا بنائے. خوب اعمال صالحہ اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں، کچھ افراط و تفریط پایا جاتا ہے. اس لیے ارادہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے حقائق اور محرم الحرام کے بارے میں شرعی اور اسلامی تعلیمات سامنے رکھ دی جائیں تاکہ ہم سب کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ محرم کسے کہتے ہیں. محرم کا معنی آتا ہے ذو حرمت و ذو احترام، یعنی حرمت اور عزت والا، احترام والا مہینہ. اس مہینے کو محرم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت عزت والا ہے، احترام والا ہے، قابل تکریم ہے، قابل قدر ہے. اور اس کی حرمت اور عزت اسلام سے پہلے بھی مختلف قوموں میں پائی جاتی تھی. بہرحال محرم کا معنی آتا ہے احترام والا، عزت والا مہینہ. محرم اسلامی اعتبار سے اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے. اور اسلامی سال کی تکمیل اس طرح شروع ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص یمن سے آیا اور کہنے لگا امیر المومنین، میں نے یمن میں ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ لوگ تاریخ لکھتے ہیں، اس میں مہینہ اور سال وغیرہ بھی لکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے، تم بھی تاریخ مقرر کرو. اب اسلامی تاریخ کب سے مقرر کی جائے، کب سے اس کا آغاز ہو، اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 رائے سامنے آئی. ایک یہ کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے ہو. دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہو.
یہ سامنے آئی کہ اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو، اور چوتھی یہ رائے سامنے آئی کہ اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اسلامی سن تاریخ کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہو تو امت مسلمہ کے ذہن میں نبی علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ مستحضر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ جب بھی مسلمان نئے سال کا آغاز کریں تو اسی جذبے سے کریں اور اسی جوش اور ولولے سے کریں کہ ہر چیز چھوڑنی پڑ جائے چھوڑ دیں گے، اپنی نفسانی خواہش بھی چھوڑ دیں گے، شیطانی وسوسے بھی چھوڑ دیں گے، دوستیاں یاریاں بھی چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز نبی علیہ السلام کی ہجرت سے ہو۔ اب اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے، اس بارے میں صحابہ کرام نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا جی رجب سے ہونا چاہیے، کسی نے کہا رمضان سے ہونا چاہیے، کسی نے کہا ذی الحجہ سے ہونا چاہیے، کسی نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا محرم سے ہونا چاہیے، کیونکہ محرم کا مہینہ وہ اسلام سے پہلے بھی عرب کے ہاں سال کا پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی پر اتفاق ہوا کہ اسلامی سال کا آغاز نبی علیہ السلام کی ہجرت سے ہوگا اور اس کا پہلا مہینہ محرم کا ہوگا۔ بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے بارے میں 4 باتیں ثابت ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت سے ملتی ہیں، باقی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اب یہ 4 باتیں کون سی ثابت ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ محرم کا مہینہ یہ اسلام سے پہلے بھی محترم ہے۔ خاص طور پر 10 محرم کا دن جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ عجیب دن ہے۔ اس دن بہت اہم واقعات اسلامی تاریخ میں پیش آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر 10 محرم کو اٹھایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے 10 محرم کو لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ 10 محرم کو بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بنی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے موذی بیماری سے شفا دی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بھی 10 محرم کا دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، وہ بھی 10 محرم کا دن، اور نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، وہ بھی 10 محرم کا دن۔ تو یہ 10 محرم کا دن جو یوم عاشورہ ہے، اسلامی تاریخ میں ایک حیثیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تو اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس کی حرمت، اس کی عزت اسلام سے پہلے بھی ہے، اور مختلف اہم واقعات اللہ کی منشا سے اس 10 محرم کو پیش آئے ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ 10 محرم کے بارے میں احکام کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے، اور قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا تعلیمات وارد ہوئی ہے۔ یاد رکھیں
جب قوم رسم و رواج پر چلتی ہے، جب قوم قرآن و سنت کے مقابلے میں برادری علاقے کو ترجیح دیتی ہے تو گمراہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انسانیت کا حال تھا وہ اسی وجہ سے تھا، انہوں نے آسمانی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے رسم آگے کیے، اپنی رسومات کو آگے رکھا، اسلامی اور آسمانی تعلیمات انہوں نے چھوڑ دی۔ اگر آج بھی ہم اسلامی تعلیمات چھوڑیں گے، قرآن و سنت کی تعلیم کو پیچھے کر کے رسومات پر چلیں گے تو یاد رکھیں سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اب محرم کے بارے میں 4 باتیں ثابت ہیں، مختصراً بیان کر رہا ہوں، اس کو سنیں۔ پہلی بات یہ ہے، محرم کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، ان مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ نے قرآن میں حرمت والا کہا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے بہت احترام والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو 4 مہینے اللہ نے قرآن میں حرمت والے قرار دیے ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم اور رجب۔ تو محرم کی ایک فضیلت یہ ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے اور اس کو احترام والا قرار دیا ہے۔ امام ابوبکر جساس فرماتے ہیں ان 4 مہینوں کی اتنی اہمیت ہے، اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں اللہ کی عبادت کر لے، ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو عبادت کی توفیق دیتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ابھی یہ جو محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ یہ اشہر حرم میں آخری مہینہ ہے، پھر اشہر حرم حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص اس مہینے میں اعمال کی پابندی پر آ جائے، نمازیں نہیں پڑھتا تھا نمازوں پر آ جائے، ذکر و اذکار نہیں کرتا تھا ذکر و اذکار پر آ جائے، تلاوت نہیں کرتا تھا تلاوت پر آ جائے، صدقہ اور خیرات پر آ جائے اور گناہوں سے بچانے پر آ جائے، تو انشاءاللہ اس کے جو باقی سال کے مہینے ہیں وہ اسی طرح گزریں گے۔ تو بہرحال ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے اس مہینے کے روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا قرار دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد روزوں میں سب سے فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس فضیلت میں پورے محرم کے روزے داخل ہیں، یکم سے لے کر آخری تاریخ تک۔ جو شخص اس مہینے میں روزے رکھتا ہے، روزے رکھے گا تو وہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے رکھ رہا ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے رکھ رہا ہے۔ اور اس مہینے کا احترام اتنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ کہا، شہر اللہ المحرم، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ عام نہیں رہتی، بہت خاص بن جاتی ہے۔ تمام مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ ہے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کی عام نسبت نہیں رہی، وہ بہت خاص بن گئی۔ تمام اونٹنیاں اللہ کی ہیں لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی اس کو قرآن میں اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی، تو وہ عام اونٹنی نہیں رہی، بہت خاص بن گئی۔ تمام مہینے اللہ کے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، تو یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، منحوس مہینہ نہیں ہے، نحوست والا مہینہ نہیں ہے، نامبارک مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ یہ بہت خاص مہینہ ہے، بہت احترام والا مہینہ ہے، بہت عزت والا مہینہ ہے۔ تو دوسری بات جو محرم کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے روزے
صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے ہیں۔ تیسری بات جو اس محرم کے بارے میں ثابت ہے وہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ۔ یوم عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو۔ عاشورہ یہ عشر سے نکلا ہے، عشر کا معنی آتا ہے 10 اور عاشورہ کا معنی آتا ہے 10واں، یعنی محرم کا 10واں دن، اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اب یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل ہے، اس کو سمجھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مختلف مواقع پر 4 مختلف باتیں ثابت ہیں اور 4 حیثیتیں ہیں اس روزے کی۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن نہ صحابہ کو حکم دیا نہ تاکید کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانت قریش تصوم عاشوراء وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، کہ قریش عاشورہ کا روزہ زمانے جاہلیت میں رکھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمانے سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن اس کا نہ حکم دیا نہ تاکید کی۔ تو ایک عمل تو حضور کا مکے میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا، وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو یہود کہنے لگے ھذا یوم صالح، یہ بڑا نیک دن ہے۔ ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو نجات دی ان کے دشمن فرعون سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، ان کے عمل کی پیروی تم سے زیادہ کرتا ہوں، ان کی توحید پر ہوں، ان کی تعلیمات پر ہوں، تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو حدیث میں آیا فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا خود روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا رکھو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، حضور علیہ السلام نے 10 محرم کا روزے رکھنے پر ہمیں ابھارا۔ کتنا ابھارا؟ حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں اتنا ابھارا کہ ہم بچوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھواتے رہے، یہاں تک کہ جو بچے کھیل کود میں لگ سکتے تھے انہیں بھی رکھواتے، جب وہ کھانے کی ضد کرتے تو اون کا کھلونے ہم انہیں دیتے اس سے بہک جائیں، لیکن اس کا روزہ نہیں چھڑواتے۔ اور فرمایا ربیع بنت معوذ نے مدینے میں آنے کے بعد اتنا تاکیدی حضور نے یہ اولاً روزہ رکھا کہ انصار کی گلیوں میں اعلان کروایا۔ کیا اعلان کروایا؟ فرمایا کہ جس نے صبح کھا پی لیا ہے اب بقیہ دن نہ کھائے، اب بقیہ دن نہ کھائے، جس نے نہیں کھایا پیا تو وہ روزے کی نیت کر لے، بقیہ دن روزہ رکھے۔ تو نبی علیہ السلام نے 10 محرم کو مدینہ میں اعلان کروایا جس نے کچھ کھا پی لیا ہے اب نہ کھائے، جس نے نہیں کھایا پیا وہ روزے کی نیت کر لے، روزے سے رہے۔ ہمارا ماحول بھی آپ دیکھ لیں 10 محرم کو کیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ روزے رکھو، روزے سے رہو، اور جس نے نہیں کھایا پیا وہ روزہ رکھ لے، کھا پی لیا ہے وہ بقیہ دن نہ کھائے۔ ہمارے یہاں خوب کھانے پینے چل رہا ہے، دیر دڑک چل رہا ہے، یہ نبی کا عمل ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ اچھا اب یہ کون سی حیثیت ہو گئی؟ دوسری حیثیت، جب نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا۔ تیسری حیثیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 10 محرم کے روزے کی رخصت دے دی جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ تاکید اولاً تھی جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے،
جب فرض ہو گئے تو رخصت دے دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فلما فرض اللہ رمضان، جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من شاء ان یصومہ فلیصم ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اب جو روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے. یہ تین حیثیتیں ہو گئی. چوتھی حیثیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے بالکل آخری حصے میں مدینہ منورہ میں تھے. آپ نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا. کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلما کان العام المقبل، اب جو آئندہ آنے والا سال ہوگا نا، انشاءاللہ سنت اليوم التاسع، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو. تو 10 محرم کے روزے کے بارے میں پیارے نبی کے 4 عمل ہمارے سامنے آئے جو مختلف زمانوں میں تھے. مکہ میں جب حضور تھے تو خود روزہ رکھا، کسی کو حکم نہیں دیا، تاکید نہیں کی. جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اولاً خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا، تاکید فرمائی، اتنی تاکید کی کہ صحابہ بچوں سے بھی روزے رکھواتے رہے. تیسرا عمل، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت عنایت کر دی، اب جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے. چوتھا عمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آخری سال تھا، آپ نے روزہ رکھا اور حکم دیا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا، کیونکہ 10 کا صرف وہ یہودی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ملا لوں گا، 9 کا رکھ لوں گا. تو پتہ چلا 9 10 کا یا 10 11 کا رکھے. تو بہرحال یہ 4 باتیں ہمارے سامنے آئیں. اب ان 4 باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے تو بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ 9 بھی ملا لے، 9 10 کر لے یا 10 11 کر لے. اس کی 3 صورتیں علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں. 3 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے 9 10 11 تینوں کا رکھ لے، یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے 9 10 کا رکھ لے یا 10 11 کا رکھ لے، یہ اس سے کم درجے کی صورت ہے، یہ بھی جائز ہے. تیسری صورت یہ ہے صرف 10 کا رکھے، اس کو مکروہ تنزیہی کہا گیا کہ ایسا نہ کرے. اگر کوئی صرف 10 کا ہی رکھ لیتے، مجبوری ہے نہ رکھ سکا، تب بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج یہود سے مشابہت نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ہو گئے 10 محرم کے روزے کا حکم. تیسری بات یہ ہوئی. چوتھی بات جو محرم کے بارے میں 10 محرم کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر حتی الامکان وسعت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی نفسه واهله فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنته، کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر کچھ وسعت کرے گا تو سال کے بقیہ دنوں میں انشاءاللہ اللہ وسعت فرمائیں گے. 4 صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا. اگرچہ یہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں ضعیف ہے، لیکن چونکہ مختلف طرق سے مروی ہے تو لہذا فقہاء نے فیصلہ کیا اس میں قوت پائی جاتی ہے. اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو اس کو روکا نہیں جائے گا. یہ موضوع من گھڑت حدیث نہیں ہے، اس پر عمل کی گنجائش ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے محلے کے اندر جی تقسیمات شروع کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز بھی چھوڑ دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم نے وسعت کر دی، اب ہمارے لیے جو نا سال بھر وسعت رہے گی. یہ اس وقت رہے گی جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو. آج ہمارا پتہ نہیں کیا عجیب ذہن بن گیا ہے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، عبادتوں میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. کوئی شارٹ کٹ مل جائے، سال میں 1 دن بس جاگ لیں، سال میں 1 دن بس کھانا کھلانا کر لیں، سال میں 1 دن بس حربتیں شربتیں حلیمیں بانٹ لیں اور ہماری جنت پکی ہو جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دن 24 گھنٹے کی پابندی کا نام ہے. دن 24 گھنٹے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کا نام ہے. تو 4 باتیں محرم کے حوالے سے ثابت ہیں.
नंबर 1 ये अशहुर हुरुम में से है, नंबर 2 इसके रोजे रमजान के बाद सबसे अफजल है, सही मुस्लिम की हदीस है। नंबर 3 यौम आशूरा का रोजा ये बड़ी फजीलत वाला है, 9-10 का या 10-11 का रख ले। नंबर 4 जो 10 को वसअत करता है अल्लाह ताला सारे साल उसके लिए वसअत फरमाते हैं, बशर्ते के दीगर कबाइर का इर्तिकाब ना करे। ये 4 बातें साबित है। अब जो गलत बातें राइज हो गई हैं जरा मैं उनको मुख्तसरन बयान करूं, इसको और समझें और इससे बचें, दूसरों को बचाएं। एक गलत बात जो राइज हो गई है वो ये है, बाज़ लोग कहते हैं मुहर्रम का महीना मनहूस है, बाज़ लोग कहते हैं मुहर्रम का महीना नामुबारक है, और बाज़ लोग कहते हैं इसमें ना शादी करो, ना मकान की शिफ्टिंग करो, ना कोई अहम काम करो, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है। और वजह ये बताते हैं, इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, जन्नत के जवानों के सरदार जनाब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत हुई। तो इसमें पहली बात ये समझें, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत से ईमान वाला जिसके राय के दाने के बराबर दिल में ईमान होगा उसका भी खून खोल उठेगा, उसका दिल खून के आंसू रोएगा, वो ये तमन्ना करेगा काश मैं मैदान करबला में होता, अपनी जिस्म के टुकड़े करवा देता, हजरत हुसैन को एक आंच नहीं आने देता। हर ईमान वाले का ये जज्बा है, हजरत हुसैन ईमान है, हजरत हुसैन नबी के वो नवासे हैं कि सहाबा फरमाते हैं जब हमें जरूरत पड़ती थी कि हम किसी को देखें और नबी याद आ जाएं, नबी दुनिया से जा चुके थे तो हम हजरत हुसैन को देख लिया करते थे। ये वो प्यारे हैं, इनको देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते हैं। ये जब कांधों पर थे नबी ने सजदे लंबे कर दिए, ये कभी नबी की इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी सर पर, कभी कांधों पर, सहाबाई किराम इनकी किस्मत पे वश किया करते थे। हजरत हुसैन ईमान है, दिल की धड़कन है, दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत पे वश थे, उनकी मोहब्बत ईमान है, उनकी मोहब्बत न करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान है। लेकिन याद रखें उनकी मोहब्बत का तकाज़ा ये है, जिस मकसद के लिए उन्होंने करबला में जान दी, जिस मकसद के लिए अहले बैत रसूल को शहीद करवा दिया, जिस मकसद के लिए जालिम और जाबिर के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन गए, जिस मकसद के लिए बहादुरी की तारीख रकम कर दी, जिस मकसद के लिए उन्होंने सर कटाया, मुसल्ला बचाया, उन्होंने दीन पर आंच नहीं आने दी, आज तकाज़ा ये है कि उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो ये कारनामे अंजाम दिए, हम इस्लामी तालीमात को अपनाएं। इस्लामी तालीमात क्या कह रही हैं आप गौर करें। अगर किसी की शहादत से कोई दिन या महीना मनहूस होता, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले उनके बाबा हजरत अली शहीद हुए, क्या हजरत हुसैन ने हजरत अली की शहादत का महीना मनहूस करार दिया? अच्छा, उनसे पहले हजरत उस्मान 18 ज़ुल्हिज्जा को शहीद हुए, क्या हजरत अली और हसनैन करीमैन ने वो महीना मनहूस करार दिया? इससे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, क्या हजरत अहले बैत ने उनके महीने को मनहूस करार दिया? नहीं, ये तालीम ना कुरान की है, ना हदीस की है, ना हजरत अहले बैत की तालीम है, ये तालीम इस्लाम की नहीं है। तो पहली बात ये समझे, लोगों के अंदर ये गलत बात राइज है कि मुहर्रम का महीना मनहूस है, इसमें शादी नहीं करो, इसमें मकान की शिफ्टिंग नहीं करो, ऐसी बात नहीं है। मुहर्रम का महीना सही मुस्लिम की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया शाहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। अब कौन आदमी जुर्रत कर सकता है कि अल्लाह के महीने को मनहूस के? इसलिए इसमें निकाह भी कर सकते हैं, मकान की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, तमाम काम कर सकते हैं। और सुने, नबी अलैहिस्सलाम का हजरत खदीजा से निकाह मुहर्रम में हुआ, मेरे नबी ने हजरत फातिमा का हजरत अली से निकाह मुहर्रम में किया, हजरत उम्मे कुलसूम का हजरत उस्मान से निकाह मुहर्रम में हुआ, नबी अलैहिस्सलाम का हजरत सफिया से भी निकाह मुहर्रम में हुआ। ये सारे निकाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, क्या नाम मुबारक है? सबसे मुबारक निकाह तो यही है जो मुहर्रम में हुए। इसलिए ये गलत अकीदा ना अपनाए कि जी मुहर्रम का महीना मनहूस है। दूसरी बात,
اگر کسی دن کسی کی شہادت ہو جائے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہر سال کے لیے وہ دن غم کا بن جائے، ہر سال کے لیے وہ دن شوق کا بن جائے، ہر سال کے لیے وہ دن مارنے پیٹنے کا بن جائے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء، وہ لاشا پڑا ہوا ہے، جگر کاٹا ہوا ہے، جگر نکال کر چبایا جا رہا ہے، اتنی دردناک شہادت، کیا میرے نبی نے وہ دن غم کا بنایا؟ کیا نبی نے اس دن کے آنے پر ماتم کیا؟ کیا نبی نے اس دن کے آنے پر نوحے سنے؟ کیا نبی نے اس دن کے آنے پر دیکھتے چڑھائے؟ پھر آگے حضرت عثمان کی شہادت، دردناک شہادت، 40 دن تک وہ 83 سال کے بوڑھے پیاسے رہے، پانی مانگتے رہے۔ ایک بیوی نائلہ ساتھ تھی، جب ان پر حملہ ہوا بیوی نے ہاتھ بڑھایا انہیں بچانے کے لیے، ان کی انگلیاں کٹتے ہوئے گری اور حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، بلوائی آیا، چہرے سے کپڑا اٹھا کر آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، کوئی بلوائی ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دے رہا تھا۔ کون؟ عثمان، جس کو نبی نے فرمایا میرا جنت میں ساتھی عثمان ہے، وہ ایسی بے دردی سے شہید ہوئے۔ کیا ہر سال ان کی مہینہ شہادت آنے پر غم کا مہینہ منایا؟ کیا ہر سال نبی نے ان کی یا صحابہ نے اہل بیت نے ان کی شہادت کا مہینہ آنے پر اس کو ماتم کا مہینہ بنایا؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر جائے وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکالیں، محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے اور قابل عمل ہے، عمل کے قابل ہے۔ اس میں آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں، شفٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں گانے باجے تو ویسے ہی حرام ہے، چاہے وہ محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، ربیع الثانی میں ہو، تو وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ ناجائز خرافات تو ویسے ہی حرام ہے، تو وہ تو ویسے ہی نہیں کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دوسری ایک غلط فہمی جو لوگوں میں رائج ہو گئی ہے، ذرا اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ بعض لوگ محرم کے اندر خاص طور پر کھچڑے پکاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، حلیم کی دیگیں پکاتے ہیں، شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں اور نیاز حسین، نیاز فلاں کے نام پر بانٹتے ہیں۔ معذرت تھوڑا سا وقت لگے گا، ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کہتے ہیں کوئی بھی نفل کام اللہ کے نام پر اللہ کے لیے کرے۔ 2 باتیں، اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ عبادت صرف اللہ کی، کسی نبی، پیر، فقیر کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے نام پر ہو اور اللہ کے لیے ہو کوئی بھی نفل کام، چاہے وہ ہم نفل نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، وہ صدقہ اور خیرات کر لیں، بریانی کی دیگ بنا کر بانٹ دیں، جو بھی بانٹ دیں، نام صرف میرے رب کا ہو۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ نہیں کہنا مودی صاحب ہمیں بتایا کیوں نہیں تھا، قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے جس کو جانور کو ذبح کیا جائے، کھانا موسوم کر دیا جائے، وہ خنزیر کے گوشت کی طرح حرام ہے۔ قرآن سورہ بقرہ اٹھا لیا، قرآن کی تعلیم یہ ہے۔ تو غیر اللہ کا نام نہ ہو، اللہ کے نام پر اللہ کے لیے کوئی نفل کام کریں اور دعا کریں، یا اللہ اس کا ثواب فلاں تک پہنچا دے، یا اللہ اس کا ثواب حضرات خلفائے راشدین تک، حضرات آل بیت عظام رضی اللہ عنہ تک، پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دے، تو انشاءاللہ یہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ نہ 9 کی قید ہے، نہ 10 کی قید ہے۔ ارے ہم تو فخر سے کہتے ہیں، آپ کو حسین 9 10 کو یاد آتے ہیں، ہمیں تو ہر نماز میں یاد آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارے حسین تو ہمیں بھولے ہی نہیں ہے جو انہیں یاد کرنے کے لیے دن بنانے پڑے۔ حسین ہماری ہر نماز میں ہے، حسین ہماری ہر رکعت میں ہے۔ جب بھی تشہد میں بیٹھتے ہیں رب سے دعا کرتے ہیں اللہ محمد پر بھی رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد پر بھی، ان کے ازواج پر بھی،
بھی، ان کے اہل بیت پر بھی، حسن حسین علی فاطمہ پر بھی ہم تو ہر نماز میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ہر نماز میں انہیں یاد رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے اور کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ اب یہ جو 9-10 کو دیگچے کی رسم چل گئی ہے، ایمان والو دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ تاریخ ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، اس تاریخ کا نام عربی میں ہے البدایہ والنہایہ، فرماتے ہیں وَكَانُوا إِلَى يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَطْبُخُونَ الْحُبُوبَ۔ خوارج جو حضرت علی کے قاتل ہیں، خوارج جو حضرت حسن اور حسین کے قاتل ہیں، خوارج جو اپنی نعوذ باللہ خطبوں میں ان پیارے آل بیت رسول پر تبرہ کرتے ہیں، وہ خوارج وہ یہ رسم کیا کرتے تھے، جب 10 محرم آتی تھی وہ گندم اور دالیں ملا کر کھانے پکاتے تھے اور نعوذ باللہ شہادت حسین میں بانٹتے تھے۔ ہمارے مسلمان بھی لگ پڑے، ان کو جو پکڑا دو جو سنا دو وہ لگا۔ اب کسی کے دل میں حضرت حسین کی اتنی سی محبت ہے، سوچے یہ رسم کرنے سے میں کس کی تائید کر رہا ہوں؟ جیسے رجب میں روافض نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کنڈوں کی رسم ایجاد کر دی اور کہا امام جعفر صادق کی یہ پیدائش کا دن ہے، وہ مسلمان چل پڑے، پتہ نہیں تھا۔ یہاں پر بھی جو ہے خوارج نے ایک رسم ایجاد کر دی کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن تھا، وہ لوگ دیگچے کے اندر گندم اور دالیں ڈالتے تھے، حلیم نما بن جاتا تھا، وہ پکا کے کھایا کرتے تھے اور اس کو نیاز حسین کا نام دے دیا تھا۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی آنکھوں پہ پٹی رکھ کے چل پڑے، او قیامت والے دن حضرت حسین کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، ان کی زیارت تو دور کی بات ہے۔ تو بہرحال ایصال ثواب کریں، لیکن اس کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی رات بھر لگے ہوئے کیا کر رہے ہیں جی نیاز حسین پکا رہے ہیں اور مقصد حسین، نیاز حسین یاد ہے، مقصد حسین، اور وہ حسین نے جس مقصد کے لیے کربلا میں جان دی، جس مقصد کے لیے کربلا میں سر کٹوایا، وہ مقصد حسین فجر کہاں گئی، وہ فجر کہاں گئی، ظہر کہاں گئی، عصر کہاں گئی، مغرب کہاں گئی، عشاء کہاں گئی، جی دیگ بھی چل رہی ہے، شربتیں بھی چل رہے ہیں، نیاز حسین تو یاد ہے، مقصد حسین بھول گئے، مقصد حسین فراموش کر دیا، مقصد حسین کو پس پش ڈال دیا۔ جب کربلا کا آخری دن تھا، جب میرے پیارے حسین شہید ہونے والے تھے، جمعے کی نماز کا وقت آیا، حضرت حسین نے شمر سے کہا، او بدبخت شمر، اب اللہ کا منادی اذان دے چکا ہے، نماز کا وقفہ کر، نماز کے بعد جنگ جاری رکھیں گے۔ اس بدبخت شمر نے کہا، جاؤ آپ کی نماز نہیں۔ حضرت حسین نے کہا، تو جنگ روکتا ہے روک، نہیں روکتا نہ روک، میں حسین اعلان کر رہا ہوں، میں تنہا میں کربلا کے میدان میں تیروں کی بوچھار میں تلواروں کے وار میں رب کا حکم زندہ کروں گا۔ اس مرد کلندر نے، اس بہادر نوجوان نے جس کو دنیا حضرت حسین کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے تنا اور چند اہل بیت کو لی اور وہاں نماز جمعہ ادا کر کے بتایا کہ مقصد حسین یہ ہے کہ سر کٹایا مصلی بچایا، سر کٹایا قرآن سر بلند کر دیا، سر کٹایا اسلام کو نئی قوت دے دی اور بتا دیا کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ ڈرتا ہے نہ وہ جھکتا ہے، وہ باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ خاندان رسول وہ دین پر، اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، عرض یہ کر رہا تھا، معذرت وقت زیادہ ہو گیا، کہ یہ رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں بھائی۔ نہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، نہ محرم کا مہینہ نامبارک ہے، اور یہ دیگچے، یہ کھیچڑے، ان سے بچائیں، یہ دشمنان حسین خوارج کی رسم ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس وقت انہوں نے ایجاد کی تھی، اپنے آپ کو بچائیں، اس دن قابل احترام کام کریں، حضرت حسین کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن ختم کریں، چلتے پھرتے سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ اے اللہ، حضرت حسین اور آل بیت رسول تک اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی رسومات سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذانوں کے العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إله العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا رب السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض. یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے علانیہ خفیہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گزشتہ سال اور گزشتہ دنوں میں زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہم سب توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. یا الہ العالمین یہ جو محرم الحرام سے نیا سال شروع ہوا ہے، اللہ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے خوب خیر اور برکت والا بنا. یا اللہ ہم سب کے لیے خوب خیر اور برکت والا بنا. یا اللہ رزق کی وسعت عطا فرما. یا اللہ وسعت رزق عطا فرما. یا اللہ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما. مولا کریم سوائے آپ کے کوئی مشکلات کو حل کرنے والا نہیں، سوائے آپ کے کوئی قاضی الحاجات نہیں. یا رب کریم آپ کا حکم ہر چیز پر غالب، آپ کی قدرت ہر چیز پر ہے. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام مشکلات، مسائل، تکلیفیں، دکھوں کو اپنے فضل سے دور فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین راحت، عافیت اور صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ عافیت اور صحت تندرستی والی اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما. یا الہ العالمین جتنی مسلمان جہاں جس اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. میرے مولا کریم یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو تمام اختلافات بلا کر ایک بنا. یا اللہ ہم میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. یا اللہ ہم مسلمان آج جو ہر اعتبار سے بٹ چکے ہیں، یا اللہ اس تقسیم کو ختم کر کے ہمیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اسلام کے دشمنوں نے سازشوں سے ہمیں تفرقہ ڈال دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مولا کریم ہمیں ایک بنا. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا. یا اللہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی سوچنے والا بنا. یا اللہ ایک دوسرے کے لیے نیک نیتی رکھنے والا بنا. یا اللہ مہاجرین اور انصار جیسا بھائی چارہ ہمارے مسلمانوں میں قائم فرما. مولا کریم ہماری تجارت کو جھوٹ اور دھوکے سے پاک فرما. یا اللہ ہمارے معاملات میں سچائی اور درستگی عطا فرما. یا اللہ ہر شخص کو اپنے اپنے منصب پر یا اللہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے اس پاک ملک کی حفاظت فرما. امن و امان قائم فرما. ہر قسم کی یا اللہ تخریب سے ہمارے شہر کو محفوظ فرما. ہمارے محلوں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. یا اللہ کریم یا ارحم الراحمین ہمارے اس پیارے ملک سے سود خوری، رشوت خوری، کرپشن کا خاتمہ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین کلمت اللہ کی سربلندی عطا فرما. ہماری عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں، دکانوں میں، گھروں میں، معاملات میں دین کو زندہ فرما. دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین حضرات خلفائے راشدین، صحابہ کرام، حضرات اہل بیت عظام، حضرت حسن، حسین، دیگر تمام شہداء کی روحوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. ان کی قبروں پر کروڑوں خربوں رحمت نازل فرما. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.